بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ ڈاکٹر عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، ہمارے لیے یقیناً یہ چیز بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وإياكم وبارك الله فيكم۔ آمین یا ربی۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے ماہ رمضان سے متعلق کچھ ضروری گفتگو کی تھی۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ ماہ رمضان المبارک کے ساتھ مخصوص جو چند عبادات ہیں کہ جن میں سر فہرست ہے رمضان کا روزہ۔ روزے سے متعلق بہت سے احکام ہیں، بہت سی تعلیمات ہیں، بہت سی ہدایات ہیں، بہت سے آداب ہیں۔ تو اسی سلسلے میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں مستحبات کہا جاتا ہے کہ جن کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ تو یہ مستحبات الصیام، روزے کے دوران وہ کام جو کہ مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان یا روزے سے متعلق جو مستحب اعمال ہیں، جی، ان میں سے پہلا عمل جس کا ذکر کیا جائے وہ ہے سحری کا اہتمام کرنا جی، یا سحری کھانا، جس سے روزے کا کہا جا سکتا ہے روزے کی تیاری ہے یا اس کا جو ہے آغاز ہوتا ہے اس کے بعد، سحری کے اختتام کے بعد۔ صحیح ہے۔ اس سحری کا اہتمام کرنا یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو کیا ہے، مختلف قسم کی کیا ہے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، جی، تم سحری کیا کرو فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے برکت ڈالی ہے یا برکت رکھی ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ اور یہ برکت کیسی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی کھا پی کر کے یعنی سحری کر کے روزہ رکھتا ہے تو اس کا اثر کیا ہے اگر دیکھا جائے تو روزے کی حالت میں اس پر پایا جاتا ہے، جی، یعنی بھوک پیاس وغیرہ کی شدت جو ہوتی ہے وہ کم اس پر کیا ہے ظاہر ہوتی ہے، جی، یعنی اس کا اچھا اثر ظاہر ہوتا جی، ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات میں بہت ہی تاکید کے ساتھ جو ہے بتایا، رغبت دی اور فرمایا السحور اکلہ برکہ، جی، سحری کھانا اس کا اہتمام کرنا یہ باعث برکت عمل ہے۔ فلا تدعوہ، تو تم اسے ترک نہ کرو، اسے چھوڑو نہ، یعنی پابندی کے ساتھ کوشش ہو تمہاری کہ باقاعدہ تم سحری کا اہتمام کیا کرو۔ ولو ان یجرع احدکم جرعة من ماء، کیوں نہ جو ہے اگرچہ کم از کم کیا ہے اتنا ضرور کرے کہ چند گھونٹ کیا ہے پانی پی لے۔ صحیح ہے۔ یعنی بس اگر لوگوں کی شکوہ شکایت ہوتی ہے کہ صبح سویرے کچھ کھانے پینے کا من نہیں ہوتا یا نہیں دل چاہتا، نہیں گنجائش، اس کے باوجود کیا ہے جو جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا ہی بہت کیوں نہ ہو، پانی کے چند گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کو پی لے انسان، اور جو ہے سحری کے وقت جو ہے ضرور کچھ کھائے پیے۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یعنی اتنا تاکیدی حکم سحری کا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے جو سحری کا اہتمام کرتے ہیں، جی، اور اسی طرح فرشتے ان کے حق میں کیا ہے دعائے مغفرت کرتے ہیں سحری کا اہتمام کرنے والوں میں۔ تو معلوم پڑا کہ جو ہے سحری کا اہتمام کرنے میں کیا ہے برکت ہے، فرشتوں سے جو ہے دعا ہمیں ملتی ہے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت پر عمل ہے، اجر و ثواب کے ہم مستحق ہیں، جی اور اسی طرح کیا ہے انسان کو کیا ہے بدن میں کیا ہے تقویت حاصل ہوتی ہے روزے کی حالت میں. تو صحیح اسی ہے. لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سحری کا اتنا زیادہ جو ہے تاکیدی حکم دیا ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اور بھی جو ہے دیگر روایتیں ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ روایت جس میں آپ نے کیا ہے کیا چیز کھائے پیے اس کے بارے میں بتایا آپ نے کہ جو ہے نعم سحور المؤمن التمر، کہ جو ہے ایمان والے کی جو سحری ہے کیا خوب کیا ہے کھجور ہوا کرتی ہے. جی تو ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے حساب سے کھائے پیے تو سحری میں کیا ہے کھجور کو بھی کیا ہے شامل رکھے، تاکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس سنت پر کیا ہے عمل ہو سکے. کہ جی خود بذات ہی کھجور کیا ہے ایک بہت ہی برکت والی جو ہے پھل یا جو ہے غذا ہے. یعنی ہماری گفتگو چل رہی ہے ان اعمال کے بارے میں جو کہ روزے دار کے لیے مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں، جی پسندیدہ، اگرچہ ضروری نہیں. ضروری نہیں ہے. تو اگر کسی نے کسی وجہ سے سحری نہیں کی تو روزہ ہو گیا اس کا. جی لیکن یہ جو تاکید ہے تمام تر یہ ترغیب کے طور پر ہے جی کہ ایسا کرو کہ سحری کھاؤ، سحری نہ چھوڑو. اور یہ کہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے کہ روزے کے دوران ذرا جسم میں کچھ طاقت رہے گی. جی اور یہ کہ اتباع سنت بھی ہے، جیسے آپ نے فرمایا فرشتے بھی دعا گو رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سحری کا اہتمام کیا کرتے ہیں. اس بات کا بھی جو ہے ادھر تھوڑا سا لحاظ رکھا جائے کہ سحری کو جتنا زیادہ مؤخر کیا جائے جی صحیح ہے. اتنا ہی زیادہ کیا ہے یہ نماز یعنی بہتر اذان ہوگا. کے قریب، فجر جی کی اذان کے قریب جو جتنا کیا جائے، یعنی یہ نہیں دیر کہ سے. ہاں یہ نہیں کہ جو ہے اذان سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے کھا لے یا رات کو کھا پی کر کے سو جائے سحری کے صحیح ہے. نیت سے. بہت سے لوگ آدھی رات کو ہاں کھا کے سو آدھی جاتے ہیں. تو یہ وہ تو سحری ہے ہی نہیں. سحری ہے ہی نہیں. جی وہ سحری کا وقت ہی نہیں ہے، یعنی جی آخری رات جو ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ جتنا زیادہ مؤخر کیا جائے اذان فجر سے قریب اتنا ہی زیادہ کیا ہے افضل ہوگا یہ صحیح. سحری. تو ایک تو مستحب ہو گیا سحری کھانا، اور دوسری چیز دوسرا عمل جو مستحب اعمال میں ہے وہ یہ کہ افطار اول وقت کر لے. جی یعنی جیسے ہی معلوم ہو کہ سورج ڈوب چکا ہے یا اذان ہو جائے اول وقت تو پہلی فرصت میں کیا ہے افطار کر لے. افطار کرنے میں جو ہے تاخیر نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار اول وقت پہلی فرصت میں جو ہے کر لیں گے. جی تو پہلی فرصت اور اول وقت ہی جو ہے افطار کرنا یہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہی کیا ہے مستحب عمل ہے، یہی مستحب عمل ہے. یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ روزہ تو بہت اہم ترین عبادت ہے، تھوڑا سا اور جو ہے چلو جتنی دیر تک میرا لمبا روزہ چلے گا تو زیادہ ثواب ملے گا. ایسی بات نہیں، جی کیونکہ ثواب بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے تو نہیں ہے. اللہ کے حکم پر جی بالکل. عمل کرنا. ثواب تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے. جی جب حکم یہ ہے کہ کھانا پینا بند رکھو تو اس میں ثواب ہے. جب حکم یہ ہے کہ اب افطار کرو کھاؤ پیو تو اب اس میں ثواب ہے. تو یہ گفتگو ہو گئی مستحبات الصیام کے تعلق سے. تو روزے کے کچھ آداب بھی ہیں جن کا خیال رکھا جانا ضروری ہے، کیونکہ روزہ ہر روزے دار کو اس بات کو خوب ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ روزہ یہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، جی بلکہ کچھ اور مقصد بھی ہے. روزے کا اصل مقصود کچھ اور ہے. تو وہ اور کیا ہے اسے جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. جی روزے کا جو اصل مقصود اگر دیکھا جائے تو وہ ہے کہ انسان کا کردار اخلاق اچھا ہو، یعنی تقوی پرہیزگاری اس کے اندر کیا ہے پائی جائے. جی اور یہ چیز اسی وقت حاصل ہوگی جب روزے کے آداب کو جو ہے اپنے اندر کیا ہے لے آئے یا اپنائے. جی یا یوں سمجھا جائے کہ تقوی پرہیزگاری اور اخلاق کی اصلاح جو اصل مقصود ہے روزے کے ذریعے، یہ صرف کھانے پینے سے روکے رہنے سے نہیں ہوگا، صحیح ہے. بلکہ دیگر اور بھی امور ہیں ان کو اپنانا ہوگا، تب جا کر کے روزے کے اصل مقصود تک ہم کیا ہے پہنچ سکیں گے. جی یعنی اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے یا چوری کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی اس کا اخلاق بہت بگڑا ہوا ہے، جی یہ اچھا انسان نہیں ہے. تو اگر روزہ رکھ کر بھی وہ یہی کام کیا کرے گا تو ظاہر ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اخلاق سدھر جائے، اصلاح ہو جائے.
تو وہ روزہ رکھ کر بھی یہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، تو پھر وہ روزے کا مقصد تو اسے حاصل ہی نہیں ہوا۔ صحیح ہے۔ تو روزے کے آداب میں سے ایک چیز یہ ہو گئی کہ انسان اپنے اخلاق کی درستی کی فکر کرے، جی اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ اخلاق جو ہے اس کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ جی اسی طرح کیا ہے روزے کی حالت میں یعنی آداب میں سے یہ ہے کہ کثرت سے اپنے آپ کو کیا ہے عبادت میں مشغول رکھے، جی اور عبادت کے معاملے میں جو ہے جد و جہد سے کیا ہے کام لے۔ روزے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کی کیا ہے حفاظت کرے، نگاہوں کو جو ہے پست رکھے، اور اپنے آپ کو عموماً جو ہے عام حالتوں میں لا یعنی اور فالتو کاموں میں کیا ہے مشغول نہ رکھیں، ان سے کیا ہے اجتناب کریں۔ جی اپنی زبان کی جھوٹ سے، غیبت، چغل خوری، جھوٹی گواہی اور یہ دیگر جو ہے امور جو زبان سے انسان جو ہے کر بیٹھتا ہے، ان زبان سے کی برائیاں ان سے کیا ہے اجتناب کرے۔ صحیح اور ہے۔ اسی طرح انسان اپنے تمام اعضاء اور جوارح کی کیا ہے حفاظت کرے، اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، جی اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اور دیگر جو ہے اپنی آنکھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، جی، یا حرام چیز کی جانب نگاہ نہ اٹھائے، حرام نہ اٹھائے، تو ان تمام حرام چیز کو نہ سنے۔ نہ سنیں، جی تو ان تمام چیزوں سے کیا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ روزے کے آداب میں سے ہے۔ صحیح اور ہے۔ انہی آدابوں کو اپنانے کے بعد کیا انسان کو کیا ہے روزے کا اصل مقصود کیا ہے حاصل ہوگا۔ جی، تبھی وہ حقیقی روزے دار کہلائے گا، اور تبھی حقیقی معنوں میں وہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے، جو خوشخبریاں ہیں، ان کا حقدار قرار پا سکے گا۔ تو صرف کھانا پینا بند کر دینا یہ مطلب نہیں ہے روزے کا، جی بلکہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں کچھ احادیث وغیرہ سے بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ جی اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں جن میں سے بعض کا ذکر کیا جائے۔ پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه احد او قاتله فليقل انی امرؤ صائم۔ اگر تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہے، روزے والے دن روزے کی حالت میں ہے، فلا يرفث ولا يصخب، تو اپنی زبان سے گندی باتیں اور جھگڑے لڑائی کی باتیں جو ہے نہ کرے، جی، بے حیائی کی بے بات حیائی کی باتیں نہ کرے۔ جی فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کسی نے اسے گالی دیا، برا بھلا کہا، یا اس کے ساتھ جھگڑا لڑائی کرنا چاہا، قتال کرنا چاہا، جھگڑا لڑائی کرنا چاہا، مار پیٹ کرنا چاہا، جی فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے جواب میں کہے انی امرؤ صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی اگر کوئی برائی کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تکلیف ایذا پہنچا رہا ہے زبان کے ذریعے، دھمکا رہا ہے، قتال کرنا چاہتا ہے، گالی بک رہا ہے، جی تو اس کا بدلہ تم نہ دو، بلکہ بدلہ صرف اگر دینا ہے تو کیا کہو، انی امرؤ صائم، میں ایسا مرد ہوں، ایسا انسان ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ صحیح ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفس محمد یعنی اسے کسی نے گالی بکی ہے تو جواب دینے کی اجازت بھی نہیں، جواب دینے کی اجازت نہیں۔ چیزائے کہ خود کسی کو گالی بکے، جی خود کسی سے جھگڑا جی، کرے۔ یعنی کسی بھی قسم کا جواب نہیں، صرف اگر کچھ کہنا ہے تو کیا کہے، انی امرؤ صائم، میں کہ بھائی روزے میرا کی روزہ ہے۔ حالت میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر سامنے والا تھوڑا سا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، ڈر، ایمان کا کچھ حصہ اس میں پایا جائے گا، جب سنے گا کہ انی امرؤ صائم، جی کہ وہ مجھے جواب دے رہا ہے کہ میں روزے کی حالت میں، اپنے آپ کو کیا ہے وہ روک لے گا، صحیح ہے، تو کچھ بھی اگر نہ اس کے کہے۔ دل میں احترام ہوگا۔ ہاں، جی اگر احترام ہو صحیح ہے۔ تو یہ بات ہے تو بقیہ گفتگو وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ روزے دار کو اس حقیقت کو خوب ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جی اللہ ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ ہمیں بھوک اور پیاس کے ذریعے ستانا یا تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ ہمارے لیے یہ چاہتا ہے کہ ہم سدھر جائیں، جی ہماری اصلاح ہو جائے، ہم اچھے انسان بن جائیں، ہمارا اخلاق درست ہو جائے۔ جی لہذا روزے کے دوران
صرف کھانے پینے سے پرہیز یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہر برائی سے پرہیز ضروری ہے۔ یہی روزے کا مقصد ہے اور یہی روزے کا پیغام ہے، یہی روزے کا فلسفہ ہے۔ تو اس بارے میں آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ روزے کے دوران کوئی گالی نہ بکے، اگر کسی نے اسے گالی بکی ہو تو وہ اسے جواب بھی نہ دے، بلکہ یوں کہے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیے گا۔ جی، اسی سلسلے میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ یہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جی جو شخص جھوٹ بات بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا اپنا چھوڑ دے، یعنی روزہ رکھے۔ صحیح، یعنی گویا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی جھوٹ بات بولنا، اس پر عمل کرنا، اپنے آپ یعنی جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹا کام کرتا ہے، جی یعنی کوئی بھی غلط کام۔ جی اس سے اپنے آپ کو نہیں روک کر رکھتا روزے کی حالت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کو کھانا پینا روکنا، اپنے آپ کو محروم کرنا، روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو گویا کہ جس طرح انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، تو اسی طرح جھوٹ اور اس پر عمل کرنا، اس کی طرف دعوت دینا اور دیگر برائیوں سے بھی اپنے آپ کو انسان کو روک کر رکھنا چاہیے۔ صحیح ہے، یہ اصل معنی کیا ہے روزے کا ہے۔ ورنہ تو بس گویا کہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، جی، روزہ وغیرہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ روزہ یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر رکھو، بلکہ یقیناً روزہ یہ ہے کہ انما الصیام من اللغو والرفث، کہ بری باتیں اور بیہودہ باتوں سے، گندی باتوں سے کیا ہے اپنے آپ کو بچا کر روک کر رکھنا، یہ کیا ہے حقیقت میں روزہ ہے۔ جی تو روزہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا یہ ایک ذریعہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے آپ کو کیا ہے دیگر برائیوں سے کیا ہے روک کر کے رکھے۔ کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے تو بدن میں تقویت اور جسے کہتے ہیں کہ دوسری باتیں ہمت نہیں پائی جاتی کہ برائی کی طرف انسان مائل ہو۔ لیکن اس کے باوجود اگر انسان ایمان کی کمزوری کا شکار ہے اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینے کے باوجود بھی کیا ہے وہ برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتا، تو یقیناً کیا ہے اس روزے سے کوئی فائدہ اسے کیا ہے حاصل نہیں ہے۔ جی، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، الا الجوع والعطش۔ جی، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے کچھ نہیں ملتا سوائے یہ کہ وہ بھوکا پیاسا رہ جاتے ہیں، لا حول ولا یعنی کچھ اجر ثواب انہیں کیا ہے نہیں ملتا، اجر ثواب سے محرومیت ہے۔ جی، تو یعنی انسان جو ہے مہینے بھر 30 دن یا 29 دن روزہ اس نے رکھا اور اتنی تکلیف کی، اور صبح اٹھنا، سحری کا اہتمام، پھر افطاری کا اہتمام، دن بھر بھوکا پیاسا رہا، اور اس کے بعد اگر اسے یہ بات معلوم ہو آخر میں کہ نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی خیر و برکت ہے، نہ اجر و ثواب ملا ہے، تو کیا ملا ہے؟ یا بھوک ملی ہے یا پیاس ملی ہے، بھوکا پیاسا بیٹھا رہ گیا، تو یہ تو بڑے خسارے کی بات ہو جائے گی۔ تو ایسا ہوتا ہے، تبھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزوں کے عوض کچھ بھی نہیں ملتا سوائے بھوک کے اور پیاس کے۔ تو انسان کو اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے۔ یعنی اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے روزے کی حالت میں، ہر خوبی کو اپنائے، ہر برائی سے بچے، صلہ رحمی کرے، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچائے، اور لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرے، غلط طریقے سے لڑائی جھگڑا لڑائی ہر تمام برائیوں سے اپنے آپ کو کیا ہے روزے کی حالت میں گھر میں بھی کبھی نوک جھونک ہو سکتی ہے۔ جی جی، تو انسان کو چاہیے کہ روزے کے دوران اس چیز کا خیال رکھے۔ میاں بیوی ہیں یا باپ ہے، بچوں پر غصہ آ گیا تو یوں چلانے کی بجائے اور برا بھلا کہنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ روزے کے دوران وہ سوچے کہ ایسا نہ ہو کہ میری ساری محنت میرے چلانے کی وجہ سے کہیں برباد نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ روزے کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو درست کرے۔ تو اس چیز کی اہمیت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ
روزے کا جہاں مقصد بیان کیا گیا قرآن کریم میں کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو سکے۔ جی روزے کا اصل مقصود یہی ہے کہ تقوی پیدا ہو سکے، جی کہ یہ جذبہ کہ اور کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جی یہی سوچ کر کھانے پینے سے پرہیز کیے بیٹھا رہا وہ انسان صبح سے شام تک وہ روزے دار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس میں تقوی اور حسن اخلاق ان دونوں کا آپس میں جو تعلق ہے اسے اجاگر کیا گیا ہے۔ تقوی اور حسن اخلاق جی ان کا آپس میں بہت مضبوط رشتہ ہے۔ جی تو روزے سے مقصود بھی تقوی ہے تو پھر روزے میں حسن اخلاق بھی ہونے چاہیے، جی اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی غالباً آپ اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اکثر ما يدخل الناس الجنہ، تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، جی کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جو جنت میں داخل کرنے والے عمل ہوں گے وہ اللہ کا تقوی، پرہیزگاری اور اچھے اخلاق ہوں گے۔ صحیح، یہ دو چیزیں ہیں۔ جی یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تعلق ادھر یعنی تقوی، پرہیزگاری اسی وقت آئے گی جب انسان کا جو ہے اخلاق اور کردار کیا ہے، اچھا جی ہوگا۔ صحیح یعنی روزہ رکھے تو روزے میں اولاً تو جو ہے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، صحیح تبھی ہے، جا کر اپنے کے اخلاق کو درست ہاں کرنا ہے۔ تبھی جا کر کے روزہ کیا ہے، شرعی روزہ کیا ہے، شمار ہوگا۔ صحیح ہے، اور جب یہ کیفیت ہو جائے گی کہ روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اور اسی طرح اپنے اخلاق کی اصلاح اگر اس نے کر لیا تو یہ تقوی اور پرہیزگاری کے درجے کو کیا ہے پہنچ جائے گا۔ اور جی یہی کیا ہے اصل مقصود جو روزے کا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی صحیح ہے۔ پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ اور مزید یہ کہ وہ اعمال جن کی بدولت انسانوں کو سب سے بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، تو پہلا عمل تقوی یعنی انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست رہے، جی ٹھیک ہے، اور دوسری چیز حسن الخلق یعنی انسان کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی درست رہے۔ درست رہے دونوں کے ساتھ۔ جی ہاں، تو یہی چیز گویا کہ روزے کا مقصد بھی ہے۔ جی تو جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا اس سلسلے میں ایک قول مشہور ہے، اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم روزہ رکھو فلیصم سمعک و بصرک و لسانک عن الکذب والمحارم، تو تمہارے سماعت یعنی تمہارا کان، جی اور تمہاری نگاہ، تمہاری زبان بھی کیا ہے روزہ رکھے، صحیح یعنی ان کو بھی روک کر رکھو۔ جی کن چیز سے روک کے رکھو؟ جھوٹ سے اور دیگر جو ہے محرمات سے روک کر رکھو۔ جی کان سے غلط بات جو ہے نہ سنو، اچھی باتیں سنو، زبان سے غلط باتیں نہ کہو، اچھی باتیں کہو، درست باتیں، اور اسی طرح جو ہے تمہاری نگاہ غلط جگہ نہ جائے بلکہ اپنی صحیح ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو فرمایا اذا صمت، اگر تم روزے کی حالت میں ہو، فلیصم سمعک و بصرک و لسانک عن الکذب والمحارم، جس طرح تم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھا ہے، اسی طرح تمہارا کان اور تمہاری نگاہ اور تمہاری زبان بھی کیا ہے محرمات اور جو ہے حرام کاموں سے کیا ہے اپنے ان کو بھی کیا ہے روک کر رکھو۔ جی آگے فرمایا وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، اور تم پر کیا ہے وقار و سکینت پایا جانا چاہیے روزے کے دن، یعنی کوئی بہت زیادہ کیا ہے تمہارے اندر سکینت جسے کہتے ہیں کہ سکون رہے، وقار رہے، چلن تمہاری چال چلن صحیح رہے، یعنی انسان کے طور طریقے یعنی محسوس ہونا چاہیے کہ بھئی اس پر ایک مخصوص وقار ہے، مخصوص کیفیت ہے، کہ اسے لحاظ ہے اس بات کا کہ آج میرا روزہ ہے۔ جی وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاءً، اور ایسا نہ کرنا کہ تمہارا جو بغیر روزے کے جو دن گزرتے ہیں اور روزے کی حالت میں جو دن گزرے دونوں برابر ہوں دیکھنے میں، صحیح ہے، یعنی کچھ نہ کچھ فرق پایا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے دونوں کیا ہے برابر پائے جائیں، روزہ اور بغیر روزے کے جو جی یعنی انسان کا انداز اور اس کے طور طریقے جو ہیں، اس کی باتیں، اس کی گفتگو، تو روزے کا دن جو ہے اس دن سے مختلف ہونا چاہیے کہ جب اس کا روزہ نہیں۔ الغرض
روزے کے آداب میں سے ایک چیز یہ ہو گئی کہ انسان اپنے اخلاق کو درست کرے اور برے اخلاق سے پرہیز کرے. اور جب ہمیشہ ہی زندگی بھر، سال بھر، بلکہ زندگی بھر برے اخلاق سے، برے کاموں سے پرہیز ضروری ہے، تو پھر روزے میں تو بطور خاص صحیح. اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور روزے کے آداب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسان صدقہ و خیرات جی کا اہتمام کیا کرے. جی روزے کی حالت میں کثرت سے صدقہ خیرات کرے. جی. اور صدقہ خیرات میں اگر دیکھا جائے تو روزے داروں کو افطار کرانا جی. یہ بھی ایک اہم بڑی عمل فضیلت ہے ہے. اس کی. اسی ضمن میں آتا ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی من اللہ علیہ فطر وسلم. صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. جس نے ایک روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو اس کا پورا اجر ملے گا، یعنی جی. ایک روزے کا اجر اسے ملے گا. غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ افطار کرانے والے کو جو اجر ملا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یعنی جس کو افطار کرایا اگر اس کے اجر میں کوئی کمی ہے اس کی حرکتوں کی بنا پر جی. تو اس کمی کا کوئی اثر کیا ہے اس پر کیا ہے نہیں آئے گا روزے دار کے افطار کرانے صحیح. پر. یعنی اگر کسی نے کسی روزے دار کی روزہ کشائی کروائی جی تو جس روزے دار کی روزہ کشائی کروائی ہے، افطار کروایا ہے، تو اس کا ثواب روزہ افطار کرانے والے کو ملے گا. لیکن جس کا روزہ کھلوایا گیا ہے وہ اس غم میں نہ پڑا رہے کہ میرا ثواب تو وہ لے گیا، جی اسے بھی ملے گا، اسے ملے گا. لیکن اس کے برابر اس دوسرے کو بھی ملے گا جس نے اس کا روزہ کھلوایا جی ہے. تو گویا اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حسب حیثیت کبھی نہ کبھی کسی روزے دار کے لیے افطار کا اہتمام کیا کرے. صحیح. تو ایک طریقہ یہ ہو گیا. اور اس بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، انفاق فی سبیل اللہ بالخصوص روزے کے دوران، رمضان کے دوران. جی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سخی رہتے تھے ماہ رمضان میں. جی. اور سخاوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کام، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. اجود الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کیا ہے سخی تھے. جی. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل. اور سب سے زیادہ جو آپ سخی تھے وہ ماہ رمضان میں، یعنی نیک اعمال کرنے میں، جس میں انفاق صحیح. فی سبیل اللہ ہے، روزے داروں کو افطار کرانا ہے، اور تمام نیک اعمال میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی کیا اللہ ہے علیہ سخاوت وسلم. سے لیا. فرمایا ابن عباس نے حین یلقاہ جبریل، جبریل علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوتی. وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان. اور ماہ رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ کیا علیہ ہے ان وسلم. کی ملاقات ہوتی. فیدارسہ القرآن. اور قرآن کا جی. کیا ہے مدارسہ ہوتا، قرآن ایک صحیح دوسرے ہے. کو پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے. فرماتے ہیں فَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم. اس تیز ہوا سے بھی زیادہ نیک اعمال کرنے میں درست. سخی رہتے تھے جیسے کہ تیز ہوا چلتی ہے. صحیح ہے کہ تیز ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے، جی کوئی محتاج، کوئی محروم نہیں رہتا. جی محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اب اس گفتگو کو مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی کہ رمضان سے متعلق مختلف تعلیمات، اور یہ کہ بالخصوص جو رمضان کا روزہ ہے اس کے بارے میں ضروری گفتگو، آداب و احکام وغیرہ آپ نے رہنمائی فرمائی. تو آداب میں سے ایک چیز جس کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ آپ رہنمائی فرمائیے گا، وہ یہ کہ ماہ رمضان تو پورا جو ہے در حقیقت یہ قرآن کا مہینہ ہے. جی رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت مضبوط تعلق ہے اور رشتہ ہے. جی کیوں، کس طرح، ارشاد فرمائیے جی گا. قرآن کا یا رمضان کا بہت ہی گہرا تعلق اور رشتہ کیا ہے جی. قرآن سے ہے.
یا یوں کہا جائے کہ رمضان اور روزہ دونوں کا کیا ہے تعلق بہت ہی گہرا قرآن سے ہے. جی اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا جو نزول فرمایا، آغاز جو ہوا وہ ماہ رمضان میں، جی بلکہ اس ماہ رمضان کی جو پہچان اللہ تبارک و تعالی نے کرائی وہ اسی بات کے ذریعے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جی ماہ رمضان یہ ایسا مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں کیا ہے قرآن کا نزول ہوا. جی اور اسی طرح رمضان میں اگر قرآن کا نزول ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بھی ہمیں بتایا کہ رمضان کی کس رات کو قرآن کا نزول ہوا، صحیح. اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا ایک دوسری آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جی کہ اس قرآن کے نزول کا آغاز ماہ رمضان کی ایک بہت ہی بابرکت رات، اور وہ جی. شب قدر لیلۃ القدر ہے. صحیح. یعنی یعنی فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، جی اور ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر تو رمضان میں ہی ہے، رمضان ہی میں ہے. تو اس سے بھی رمضان اور قرآن کا تعلق سمجھ میں آیا. اسی طرح، اور اسی طرح ایک دوسری چیز کہ یہ دو عمل ایسے ہیں، یعنی روزہ اور قرآن، جو بندے کے حق میں کیا ہے سفارش کریں گے قیامت والے دن. صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی فرمان اللہ علیہ وسلم. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، جی روزہ اور قرآن یہ دو بندے کے حق میں روز قیامت کیا ہے سفارش اور شفاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے. یقول الصیام، روزہ کہے گا روز قیامت، اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے پروردگار میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے سے روک کر رکھا، جی فشفعنی فیہ، تو میری سفارش اس کے حق میں کیا ہے قبول فرما لے. جی. ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ اے پروردگار میں نے اسے رات کو سونے سے روک کر رکھا، جی یعنی رات کو میری تلاوت کیا کرتا تھا رات صحیح. کے مکمل حصے میں یا کچھ حصے میں، فشفعنی فیہ، تو میری سفارش اس کے حق میں کیا ہے قبول فرما لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فیشفعان، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی سفارش کو کیا ہے بندے کے حق میں کیا ہے قبول فرما لے گا. تو ادھر اگر دیکھا جائے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اور قرآن کا ذکر کیا، اور جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک اہم عمل، سب سے اہم عبادت جو کی جاتی ہے وہ کیا ہے روزہ ہے. تو ادھر بھی ان دونوں کے کیا ہے رشتہ آپس میں کیا ہے تعلق جو ہے واضح ہو رہا کہ ہے. یہ دونوں ہی چیزیں قیامت کے دن انسان کی شفاعت کریں گے، سفارش کی. روزہ بھی جی اور قرآن بھی. جی اسی لیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کا مدارسہ، قرآن کا مراجعہ اگر دیکھا جائے تو مدارسہ جبرائیل امین کے ساتھ جو ہے رمضان کی ہر رات کو کیا کرتے تھے. جی اور یہ یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ جبرائیل امین اس عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات آیا کرتے تھے جی قرآن کے مدارسے کے لیے. جیسے کہ اس سے پہلے روایت گزر چکی ہے کہ وقفے سے پہلے کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ ماہ رمضان میں جبرائیل امین کیا ہے ہر رات آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا کیا ہے مدارسہ ہوا کرتا تھا. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال جو رمضان آیا تھا، جبرائیل امین کیا ہے 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا ہے قرآن کا کیا ہے ختم کیا، یعنی مدارسہ 2 دفعہ مکمل کیا. یعنی ایک دوسرے کو سننا سنانا قرآن کریم کا دور. جی صحیح ہے. تو اس جی ہاں جی بولیے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے ایک دوسرا جو تعلق پایا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے مقصد کیا ہے اور روزے سے مقصد کیا ہے. جی تقویٰ پرہیزگاری دونوں کا مقصد ہے. جی ہاں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے فرض اور واجب کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پرہیزگاری آئے. صحیح. اور قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جی یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل کردہ کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، لیکن یہ ہدایت کن کے لیے؟ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے. جی تو تقویٰ پرہیزگاری ہی جو ہے انسان کو یہ حاصل ہوگی جب قرآن کی تلاوت کرے گا. اور یہی تقویٰ پرہیزگاری مقصد ہے رمضان کا روزہ. یہ عام طور پر کیا ہے روزے کا. صحیح. تو دونوں میں رشتہ ہو دونوں گیا. میں کیا رشتہ پایا جا رہا ہے رمضان میں کہ اس سے مقصود بھی تقویٰ کا حصول ہے،
اور تلاوت قرآن کہ قرآن بھی نازل کیا گیا ہے تقوی والوں کے لیے، جی کہ ہر ایک کے نصیب میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرے اور فائدہ اٹھائے۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ رمضان میں بطور خاص تلاوت قرآن کا خوب اہتمام کیا جائے کہ رمضان تو قرآن ہی کا مہینہ ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان میں ایک چیز جس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے بالخصوص روزے میں، کہ توبہ و استغفار ہو، دعا ہو، اس بارے میں فرمائیے۔ جی ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو جو ہے ایمان والا غنیمت سمجھے، جی یعنی خاص طور پر جب روزے کی حالت میں ہے تو قرآن کی تلاوت کا جس طرح کثرت سے اہتمام کرنا ہے اور دیگر محرمات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول بھی رکھنا ہے۔ جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھنا، اچھے جو کلمات ہیں، اذکار ہیں، ان کا اہتمام کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفار کا اہتمام کرے۔ جی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کر کے اپنے سجدوں میں، نمازوں میں چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے ذکر میں داخل ہے۔ جی، کیونکہ رمضان میں ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات کا ان کے لیے اعلان کیا جاتا اعلان ہے کیا جاتا ہے، تاکہ یہ چیز ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کی جانی چاہیے۔ اور بالخصوص دعا کا بہت ہی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، جی اور خاص طور پر روزے کی حالت میں جی، آپ صلی اللہ علیہ اور وسلم پھر خاص طور پر روزہ افطار کے کا وقت، جو وقت ہے، جی ہاں، جبکہ جو ہے سب سے زیادہ عاجزی انکساری انسان کے اندر بالکل، اس کہ وقت وہ پائی جاتی وقت جو ہے وہ خلاصہ ہے دن بھر کے روزے کا۔ روزے کا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، جی روزے دار کو افطار کے وقت اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے رد نہیں کرتا۔ جی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، ایک دوسری روایت میں، ثلاثة لا ترد دعوتهم، تین دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، جی یہ تین لوگوں کی دعائیں ایسی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، ضرور قبول فرماتا ہے۔ جی نمبر ایک، الامام العادل، ایک ایسا امام، بادشاہ، ذمہ دار جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، صحیح، اگر یہ دعا کرتا ہے اپنے لیے، اپنی رعیہ کے حق میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور جو ہے قبول کرے گا، دعا کو رد نہیں کرتا۔ جی دوسرا، والصائم حین یفطر، روزے دار جب افطار کی تیاری میں رہے، افطار کا وقت رہے یا افطار کرنے لگے، اس وقت دعا کرے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیا ہے رد نہیں کرتا۔ ودعوت المظلوم، مظلوم اگر ظالم کے حق میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی کیا ہے جی، یعنی رد ظالم نہیں کے کرتا۔ خلاف، ہاں، ظالم ظالم کے کے خلاف اگر خلاف، دعا کرے تو اللہ جی تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی کیا ہے رد نہیں کرتا۔ جی تو روزے دار کو روزے کی حالت میں دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طرح بالخصوص جیسے کہ بات گزری ہے اس سے پہلے کہ سحری کا اہتمام کرنا ہے۔ جی یہ سحر کا جو وقت ہے، کھانا پینا سحری تو کرنا ہے، اور اسی طرح یہ وقت بہت غنیمت والا وقت ہے۔ اور بالخصوص افطار کے وقت چونکہ خاندان کے سبھی افراد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جی یا بعض اوقات افطار پارٹی ہے، اجتماعی طور پر افطار ہو رہا ہے یا کوئی دعوت وغیرہ ہے، ورنہ گھر میں تو ہر روز ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب جمع ہوتے ہیں، تو سب جمع ہیں تو ادھر ادھر کی فضول باتیں دنیا بھر کی، تو اس کی بجائے انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ نادر ترین موقع میں اسے ضائع نہ کروں اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور دل لگا کر گڑ گڑا کر جی دعا و مناجات کی جائے، صحیح۔ انسان اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل و عیال کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے، جو زندہ سلامت ہیں ان کے لیے، جو اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بھی، سبھی کے لیے خیر و خوبی کا سوال کرے، مغفرت کا طلبگار بنے اور دعا کیا کرے بطور خاص افطار کے وقت۔ اور ایک چیز یہ ہے روزے کے تعلق سے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھ کر جو ہے وہ دفتر سے غائب ہیں، کام کاج میں سستی کرتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، سوئے پڑے رہتے ہیں دروازے بند کر کے، تو حالانکہ روزہ تو یہ سکھاتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے جی اور میں نے کسی کام میں خیانت نہیں کرنی ہے، جی تو پھر روزے کو انسان بہانہ بنا لے خیانت کے لیے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ روزے کا یہ مقصد ہے کہ کام کاج چھوڑ دو، بس سست پڑ جاؤ؟ دیکھیے، ماہ رمضان
جد و جہد کا جو ہے ایک مخصوص مہینہ ہے جی نیکی کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو روزی روٹی کا جو معاملہ ہے، اگر انسان اخلاص کے ساتھ اسے جو ہے انجام دے تو یہ بھی ایک نیکی میں شمار ہوگا، جی نیک عمل میں شمار ہوگا. تو کسی قسم کی خیانت نہ کرے کسی بھی معاملے میں. جیسے کہ بات گزر چکی ہے کہ اخلاق، کردار انسان کا اچھا ہونا چاہیے. یعنی مثلا ملازمت کا معاملہ، دفتر آمد و رفت ہے، جی بالکل جو ہے جو اگر دیر سے پہنچے، تاخیر سے پہنچے، جی اور بہانہ یہ ہے کہ میرا روزہ ہے، نہیں، روزہ کو بہانہ نہ بنایا جائے. جو آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو جو ہے اسی طرح نبھائی جائے جس طرح نبھانے کا حق ہے. جی اور وقت پر کیا ہے ملازمت کے لیے اپنے دفتر، اپنے آفس جو ہے انسان پہنچے. یا اور دفتر پہنچ کر دروازے بند کر کے سو گیا، خلق خدا کوئی کتنی دور سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ان کے کام کاج سارے وہ لٹکے پڑے رہ گئے. جی یعنی دوسروں پر کیا ہے قسم کی کیا ہے زیادتی، ان کے ساتھ کیا ہے بے انصافی پائی جائے گی عبادت کے نام پر. عبادت کے نام پر. جی تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کوئی کام کا عمل انجام دے تو خوب اچھی طرح اتقان کے ساتھ اسے کیا ہے انجام دے. صحیح ہے. تو جب یہ تعلیم ہے کہ جب انسان جو بھی کام کرے تو خوب اچھی طرح کرے، یعنی بددلی کے ساتھ نہ ہو، اور یہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا کہ کام آتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کام میں مہارت رکھتا ہوں، پھر پیسے لے لیے اور کام اس کا جو ہے وہ صحیح انجام نہیں دیا، تو یہ تو تقویٰ کے خلاف ہے. اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات تازہ رہے کہ تقویٰ حاصل ہو، اور یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لہذا روزے کے دوران کام کاج میں غفلت اور کوتاہی اور جی چرانے کی بجائے یا اس میں خیانت برتنے کی بجائے، سستی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے، انسان کو چاہیے کہ کام کاج اور معمولات اپنے جو ہے وہ اور اچھی طرح انجام دے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت عمدہ، مؤثر، دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ خیر. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم و عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. وإیاکم بارک اللہ فیکم. آمین. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو، تمام اہل ایمان کو، ہر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر عبادت کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین. اور یہ کہ ہمیں دین و دنیا، اور یہ کہ دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی نصیب فرمائے. ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.